السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری ایک بہن جن کو اللہ تعالیٰ نے شیعہ مسلک سے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کے بھیجے مسیح و مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے کے نتیجے میں ان کو کن کن مشکلات اور تکالیف سے گزرنا پڑا، یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ مگر جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے معجزات بھی دکھائے۔ آج ان معجزات میں سے انہی کی زبانی ایک معجزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ بہن آئندہ بھی جب انہیں موقع ملے ہمیں اور بھی اپنے ایمان افروز باتوں اور معجزات سے مستفید کرتی رہیں گی۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا تعلق اہل تشیع خاندان سے تھا اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے میں نے جماعت احمدیہ کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نشانات دکھلائے، ان میں سے ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گی۔ احمدیت قبول کرنے کے بعد میرے انکل یعنی میرے پھپھا نے، جو کہ میرے شوہر کے بھی پھپھا تھے، انہوں نے مجھے ایک خط بھیجا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ بیٹا، آپ تو اتنی ذاکرین کی بیٹی تھی، آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ خیر، آپ ابھی بچی ہو، آپ کی اتنی عمر نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کروں۔ آپ کو قادیانیوں نے ورگلا لیا ہے، تو اس لیے میں آپ کو جو ہے اصل سچائی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے۔ تو آپ کو تو ابھی مرزا صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ وہ خط جو ہے وہ تقریباً 8-9 صفحات پر مشتمل تھا، اور وہ پورا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات سے بھرا ہوا تھا۔ میں اب نئی نئی احمدی تھی، تو اس خط میں کافی کچھ ایسا لکھا ہوا تھا جو میں پہلی دفعہ پڑھ رہی تھی۔ اپنے علم کے مطابق میں نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا، لیکن کچھ اعتراضات یعنی کہ ایسے تھے کہ ان کے جوابات کے لیے میں فکر مند تھی کہ ان کے جوابات کیسے دیے جا سکتے ہیں، یا ان کے جوابات میرے پاس نہیں تھے، کیونکہ مجھ پر پابندیاں عائد تھیں اور میں کسی احمدی سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی، کسی کو مل نہیں سکتی تھی، پوچھ نہیں سکتی تھی۔ خیر، پھر بھی میں نے سوچا کہ جواب تو لکھنا ہے۔ اسی طرح رات ہوئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور حضور علیہ السلام میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور آپ کے کندھے پر ایک کپڑے کا بیگ یا تھیلا سا ہوتا ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں اور آ کر چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تھیلا جو حضور کے کندھے پر تھا، وہ حضور اتار کر اس کو چارپائی پر رکھتے ہیں، اور اس میں سے کچھ پیپرز نکال کر مجھے دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ لو، یہ ہیں میری سچائی کی دلائل۔ حضور علیہ السلام سے پیپرز میں لے لیتی ہوں، اس کے بعد خواب ختم ہو جاتا ہے۔ صبح کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہی ان اعتراضات کے جوابات مجھ تک پہنچا دیے۔ میری بہن ایک کتاب لے کر آئی، وہ کتاب شیعہ مکتب فکر سے تھی، لیکن اس میں ایک یہودی نے قرآن کریم پر وہی اعتراضات کیے ہوئے تھے جو انکل نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کیے تھے۔ جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو مجھے ان اعتراضات کی نوعیت سمجھ میں آ گئی، اور میں نے انکل کو ان کے فقہ کی کتاب سے ہی جواب لکھنا شروع کر دیا، اور کافی لمبا اور مدلل جواب لکھا، ان کو بھیج دیا۔ چند دن بعد انکل کا دوبارہ خط آیا، اور انہوں نے لکھا کہ بیٹا، یہ خط آپ نے تو نہیں لکھا تھا، آپ نے ضرور کسی قادیانی سے لکھوایا ہوگا۔ وہ جواب آپ کیسے لکھ سکتی ہو؟ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے سوچا کہ واقعی وہ جواب میں نے کب لکھا تھا۔ اپنی سچائی کے دلائل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود دے کر گئے تھے۔ اس واقعہ سے انکل پر تو کوئی اثر نہ ہوا، لیکن مجھے اس واقعے نے ایمان میں بہت بڑھایا، اور میرے لیے یہ زیادتی ایمان کا باعث بنا۔ اس کے بعد جب میرے ہسبینڈ کو یہ علم ہوا کہ میں نے انکل کو اس طرح جواب لکھا ہے، تو انہوں نے گھر آ کر مجھے بہت مارا پیٹا، اتنا مارا کہ میرے چہرے پر کافی دن تک نشانات باقی رہے۔ میرا سر دیوار پر لگنے کی وجہ سے میرے ماتھے پر کافی نشانات پڑ گئے، اور وہ کافی دنوں تک بعد میں رہے۔ تو میرے ان نشانات کو دیکھ کر میرے رشتہ دار جو تھے وہ ہنستے تھے، اور کہتے تھے دیکھو، یہ جب سے مرزائی ہوئی ہے اس کے ماتھے پہ کالک لگ گئی ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو تھی، مار پیٹ، تان تشنی، لان تان،
میرے ایمان کو کمزور کرنے کی بجائے اور بڑھاتی گئی، اور جیسے اس ابتلا کے وقت مجھے ایک خاص طاقت عطا کی گئی تھی، جس کا ہاتھ پکڑ کر میں دم بدم اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک پا رہی تھی، چاہے میرے معصوم بچے جدا کیے گئے، چاہے مجھ پر تشدد کیا گیا، چاہے لعن طعن کیا گیا، چاہے مجھے در بدر کیا گیا، لیکن خدا کے فضل نے میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑا اور ہر لمحہ میری طاقت بن کر میرے ساتھ رہا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔